بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، جعلی خبروں سے متعلق کام کرنے والے یورپی ادارے EUDIS انفو لیب نے جعلی خبریں شائع کرنے والے 200 اداروں کی معاونت کرنے والی NGOs اور تھنک ٹینکس کے منظم بھارتی نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، رپورٹ کے مطابق بھارت کا یہ منظم نیٹ ورک پاکستان سے متعلق تنقیدی مواد سے یورپی یونین اور اقوام متحدہ کو استعمال کرنے کے لیے دیتا تھا۔ ناظرین اکرام، EUDIS انفو لیب یورپی یونین، اس کی رکن ریاستوں، بنیادی اداروں اور بنیادی اقدار کو نشانہ بنانے والے گمراہ کن مہمات پر تحقیقات کرتا اور ان سے نبٹتا تھا۔ ناظرین اکرام، غیر سرکاری ادارے نے نومبر میں اپنی تحقیق کے ابتدائی نتائج میں بھارتی نیٹ ورک کی جانب سے منظم کردہ جعلی خبروں کے 265 اداروں کے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا تھا، جو پاکستان سے متعلق تنقیدی مواد سے اقوام متحدہ اور یورپی یونین پر اثر انداز ہونے کے لیے کام کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، تحقیقات کے دوران ڈس انفو لیب کو معلوم ہوا کہ جعلی ویب سائٹس نے غیر معمولی پریس ایجنسیوں سے لیا گیا پاکستانی مخالف مواد کاپی پیسٹ کیا، سیاستدانوں اور مبہم تھنک ٹینکس کی جانب سے شیئر کیے گئے مواد کو بڑھاوا دیا جو بھارتی جغرافیائی مفاد کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان مخالف مواد کو دیگر بھارتی نیٹ ورک پر دوبارہ شائع کیا، جس میں جعلی ادارے جیسا کہ EP ٹوڈے، ٹائمز آف جنیوا اور نیو دہلی ٹائمز وغیرہ شامل ہیں۔ اکثر ویب سائٹس ٹویٹر پر بھی یہ موجود ہیں۔ ناظرین اکرام، تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ ادارہ بھارتی اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے منظم کیے گئے تھے، جن کا مقصد سری واستو گروپ کے تھنک ٹینکس، NGOs اور کمپنیوں کے ایک بڑے نیٹ ورک سے ہے۔ ناظرین اکرام، گزشتہ روز جاری کی گئی مکمل رپورٹ میں EUDIS انفو لیب نے جعلی NGOs اور یورپ میں پاکستان مخالف لابنگ پروگراموں کی ذمہ دار تنظیموں سے وابستہ بھارتی نیٹ ورک کی آن لائن کوششوں کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔ مذکورہ پروگراموں کو ابھی جعلی میڈیا اداروں کی جانب سے میڈیا کوریج دی جاتی تھی۔ رپورٹ میں یہ نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ کئی غیر واضح گروہ ہر سال اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس کے دوران پاکستان کے خلاف مظاہرے اور سوشل میڈیا مہمات چلاتے رہے ہیں۔ انہوں نے ہر موقع پر انسانی حقوق کونسل کی براہ راست نشریات کا #، استعمال کیا تھا۔ ناظرین اکرام، رپورٹ کے مطابق جنیوا میں پاکستان کے خلاف اقلیتوں سے سلوک کے موضوع پر چلائی جانے والی تمام مہمات کے پیچھے EOPM اور VOPM نامی تنظیمیں تھیں۔ ان مہمات میں اٹھائے جانے والے مسائل کا مقصد ملک میں اقلیتوں کے حالات اور پریشان حال گروہوں سے متعلق پاکستان پر تنقید کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، مارچ 2017 میں EOPM نے اونکس میں پاکستان میں عیسائیوں کے خلاف مظالم کی نشاندہی کے لیے روزہ تصویری نمائش کا انعقاد کیا تھا۔ بعد ازاں 2017 میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 36ویں اجلاس کے دوران ملک میں خواتین کے حقوق سے متعلق پاکستان سٹاپ جینوسائیڈ مہم کا آغاز بھی کیا تھا۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ EOPM نے اس مہم پر ایک اعلامیہ بھی جاری کیا تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے 36ویں اجلاس کے دوران یہ اقدام پاکستانی خواتین سے متعلق انسانی حقوق کی تنظیم اور یورپین آرگنائزیشن فار پاکستانی مائنورٹیز کی جانب سے اٹھایا گیا تھا۔ اس میں مزید کہا گیا تھا کہ EOPM نے اس مہم کے پوسٹرز ٹیکسی بائکس پر آویزاں کیے ہیں۔ علاوہ ازیں اسی تنظیم نے 10 ستمبر 2019 کو جنیوا میں اقوام متحدہ کے باہر مہم کا انعقاد کیا۔ اس دوران انسانی حقوق کونسل کا 42واں اجلاس جاری تھا۔ ناظرین اکرام، یہ مہم بلوچستان سے متعلق تھی اور اس میں دیگر کیسز کی طرح اقوام متحدہ کے باہر بڑے حروف میں #، آویزاں کیے گئے تھے اور نیٹ ورک کے اراکین کی جانب سے تقاریر اور کانفرنسز کی گئی تھیں۔ ناظرین اکرام، رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ یورپی پارلیمنٹ کے کچھ اراکین مختلف چینلز کے ذریعے بھارتی نیٹ ورک کے ساتھ براہ راست مصروف عمل ہو گئے تھے، جیسا کہ ان کی میڈیا کوریج میں کردار ادا کرنا، کانفرنس میں شرکت کرنا اور ان کے کاز پر یورپی پارلیمنٹ میں شمولیت اختیار کرنا تھا۔ ناظرین اکرام، رپورٹ میں نامزد ایک ایسی شخصیت مدی شرما، جو اپنا نام مدھو شرما بھی لکھتی ہیں،
جو 2002 سے یورپین اکنامک اور سوشل کمیٹی کی برطانوی رکن ہیں۔ انہوں نے یورپی یونین کی نامہ نگار کے طور پر ای پی ٹوڈے اور دہلی ٹائمز میں بھی لکھا ہے، اور انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے متنازع دورے کے لیے یورپی یونین کے اراکین پارلیمنٹ کے دعوت نامے بھی بھیجے تھے۔